منبر نور پہ جلوہ بار شہزادگان مصطفیٰ بوقار محترم محتشم علماء کرام جشن میلاد النبی میں تشریف فرما، غیور سامعین، عفت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وہ مبارک رات ہے کہ جس رات کے لیے جانے راتوں نے کتنی کروٹیں بدلی ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان تو بنایا ہی، لیکن اس کے ساتھ نبی کا وفادار بنایا۔ اس وفاداری کو نبھانے کا اور اس کو ساری دنیا کو دکھانے کا ہمیں اللہ تعالیٰ جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سبحان اللہ، وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ المطہرین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت امام الانبیاء، امام الاتقیاء، سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد عربی ارواحنا فدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ گوہر بار میں خراج عقیدت پیش کریں، مگر اس سے پیشتر ہمیں یہ بات سوچنا ہوگی کہ دنیا کے اندر بارگاہ جتنی معتبر اور عظیم ہوتی ہے، نذرانے اتنی ہی عجز و انکساری کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ ساری کائنات میں کوئی بارگاہ میرے رب نے ایسی نہ بنائی جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی ہمسر ہو سکے۔ ہائے ہائے حق
جس بارگاہ میں بلبلے سدرہ آتے ہیں تو نبی کو بیدار نہیں کرتے، طلبوں کو بوسہ دیتے ہیں کہ مصطفیٰ چشمان نبوت کھولیں۔ اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں تو ہمارا انداز کیسا ہو؟ مصطفیٰ کے حسن و جمال کا تصور ہمارے ذہن و فکر کے دریچوں پر کس طرح سے ہو؟ فیصلہ مجھ جیسا کم علم نہیں، یہ علماء کرام نہیں، آپ نہیں، بلکہ وہ کریں گے جو آج ہماری جان ہے، ہمارے مسلک کی پہچان ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کی بارگاہ میں جائیں اور کھڑے ہوں اور دست بستارز کریں کہ امام، جب ہم نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں تو ہمارا انداز کیسا ہو؟ نبی کے حسن و جمال کا تصور ہمارے درمیان، ہمارے ذہن و فکر میں کیسا ہو؟ میرا امام دنیا سنیت کو تنبیہ فرماتا نظر آئے گا کہ وہ نبی جو سراپا رحمت بن کر تشریف لایا، اس نبی کی بارگاہ میں جب خراج عقیدت پیش کرنا ہو اور اس نبی کی ذات کو دیکھنا ہو تو زبان تیری ہو، کلام میرا ہو۔ آنکھوں کو بند کر تصور میں گنبد خضرا رکھ اور عشق و محبت کے ساتھ بول، کون نبی؟ وہ نبی جو سب سے بڑی رحمت، جان رحمت بن کر آیا۔ ارشاد فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جس کی جبین مقدسہ کے لیے عشق اعلیٰ حضرت پکار کے بولا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جن کی بھوے مقدسہ کے لیے اعلیٰ حضرت کے عشق نے کہا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جن کی نگاہ ناز کے لیے عشق امام احمد رضا بریلی کی سرزمین سے پکار کے بولا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جن کے لبھائے نازک کے لیے اعلیٰ حضرت کے عشق نے کہا، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جن کی زبان مقدسہ کے لیے اعلیٰ حضرت کے عشق نے پکار کے کہا، وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جن کے بازوے مقدسہ کے لیے اعلیٰ حضرت کے عشق نے کہا، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، اور ارشاد فرماتے ہیں، ساری کائنات کو وجود دیا گیا میرے مصطفیٰ کے لیے، برگ و ثمر پیدا کیے گئے نبی کے کونین کے لیے، جن و بشر کو پیدا کیا گیا میرے مصطفیٰ کے لیے، زمین و آسمان کو وجود دیا گیا میرے مصطفیٰ کے لیے، دنیا کی ساری نعمتیں رب نے تخلیق فرمائی، وسیلے میں میرے مصطفیٰ کے فرمائی، مگر اس نبی کی صبر و قناعت کو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب پیارے مصطفیٰ کے صبر و قناعت کو دیکھا کہ نبی کی ملکیت کا کیا عالم ہے کہ سرکار مدینہ کے لیے ساری دنیا کو وجود عطا فرمایا، مگر سرکار کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکے ہیں شکم پر پتھر باندھے جا رہے ہیں، غریب آتا ہے دیا جاتا ہے، مگر خود بھوکوں پر بھوکے رکھے جاتے ہیں، روزوں پر روزے رکھے جاتے ہیں۔ نبی کی جب اس قناعت کو بریلی کے امام نے دیکھا، عشق امام احمد رضا پکار کے بولا، کل جہاں مل کر اور چوکی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس کا بولیم بڑھاؤ تھوڑا سا، میں آمد مصطفیٰ کے تعلق سے 2-3 شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ذرا اپنے ہاتھوں کو پہلے اٹھا کر رسول کے نام پر بولے، یا رسول اللہ۔ ابھی
جتنی بھیڑ اور جتنا بڑا مجمع ہے آواز اتنی تیز نہیں ہوئی ہے. یہ آخری رات ہے آج ہماری اس مبارک میلاد النبی کی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بآواز بلند بولیں. ذرا اور ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. آج جتنی زور سے پکار لوگے سرکار اتنی ہی قریب سے تمہیں دیکھ لیں گے. ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. اور زور سے بولیے. آپ جتنا بولیں گے انشاءاللہ میں بھی بولوں گا. بولے ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ. ہلکا سا بڑھائیں. وہ آج صحرا کو گلشن بنانے والے ہیں. وہ آج صحرا کو گلشن بنانے والے ہیں. وہ آج صحرا کو حضور مکہ میں تشریف لانے والے ہیں. حضور مکہ میں تشریف لانے والے ہیں. حضور مکہ میں تشریف لانے والے ہیں. وہ آج صحرا کو گلشن بنانے والے ہیں. اور آپ مچل جائیں گے. مصرع پڑھ رہا ہوں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ. وہ آج صحرا کو گلشن بنانے والے ہیں. وہ آج صحرا کو وہ آج صحرا کو گلشن بنانے والے ہیں. حضور جلسے میں تشریف لانے والے ہیں. حضور جلسے میں تشریف لانے والے ہیں. حضور جلسے میں تشریف لانے والے ہیں. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. سرکار جب تشریف لا رہے ہیں تو جبریل امین کھڑے ہیں آمنہ کو دربار میں. آمنہ کے سین میں کھڑے میں اس کو بتاؤں گا آپ کو. اور اس کے بعد کہتے ہیں اظہر یا رسول اللہ, اظہر یا حبیب اللہ, اظہر یا سید المرسلین. جبریل کہہ رہے ہیں فرشتوں سے. ذرا ملاحظہ فرمائے ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. ابھی آپ زور سے نہیں بول رہے. اگر آپ خاموش ہوں گے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا. ذرا زور سے بولیے یا رسول اللہ. حضور جلسے میں تشریف لانے والے ہیں. اور کہا تھا حضرت جبریل نے فرشتوں سے, کہا تھا حضرت کہا تھا حضرت جبریل نے فرشتوں سے, پڑھو درود وہ تشریف لانے والے ہیں. پڑھو درود وہ تشریف لانے والے ہیں. پڑھو درود وہ تشریف لانے والے ہیں. وہ آج صحرا کو گلشن بنانے والے ہیں. مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ ان کا منگتا ہوں. اگر آپ بھی مانگتے ہیں تو بولے ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ. ان کا منگتا ہوں, ان کا منگتا ہوں, جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں, ان کا منگتا ہوں, جو منگتا نہیں ہونے
بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو کر وقت اجلی سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتوں کا بھلا ہو ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا اور شیخ ملاحظہ فرمائے کہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور جی ہم سب سرکار کے بھکاری ہیں سب کو سرکار کا ہی صدقہ ملتا ہے نہیں اور اس صدقہ حسنین کا ملتا ہے بانٹتے مصطفیٰ اب دیکھتے ہیں ہم سرکار کے لیے کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں انہی کا صدقہ ملتا ہے اور انہی کے صدقے ہم سب کھاتے ہیں کہ نہیں ہم مصطفیٰ کے لیے کیا کرتے ہیں میں شعر پہنچا رہا ہوں اگر آپ بھی بھکاری ہیں میں بھی بھکاری ہوں تو ذرا جھوم کر بولے سبحان اللہ کہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں رکھتے ہیں ہمیں بہت اچھا آپ اگر منگتے ہیں سرکار کے تو یار مچل کر بولو ہم کسی دنیا دار کے نہیں ہم احمد مختار کے منگتے ہیں اگر آپ ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور آپ کو شعر ملاحظہ
اللہ فرمائے قبر میں جائیں گے ہم سب کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ میسر فرمائے. اب تو ڈر یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں قبر بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ یہ بھی میسر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یہ بھی قسمت کی بات ہے. قبر میسر ہو جائے, 2 گز زمین مل جائے, یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے. ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ, ان کا منگتا ہوں کہ ہے یہ ایمان وہ آئیں گے لحد میں اپنی, ہے یہ ایمان وہ آئیں گے لحد میں اپنی. کیوں کہ اپنے منگتوں کو, اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے, اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ریپیٹ تھوڑی کم کر دو. برادران اسلام, اور کسی آج کی مبارک رات وہ مقدس رات ہے جس رات کے لیے لیل و نہار نے کتنی کتنی کروٹیں بدلی ہیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ یہ رات پھر عطا فرما دی. اسی کے تعلق سے میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور معروف مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کی. رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون. ترجمہ ملاحظہ فرمائے. رب فرماتا ہے حبیب آپ کہیے ان لوگوں سے, کن سے؟ جو آپ کے صدقے چلتے ہیں, پلتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں. آپ کہیے ان سے کہ جو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہیں پہنچی ہے, اس رحمت اور فضل کے حصول پر خوشیاں مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا, خوشیاں مناؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ جو خوشیاں تم مناتے ہو, یہ خوشیاں تمہارے ان تمام اعمال سے برتر ہیں جسے تم قیامت کے لیے جمع کر کے رکھتے ہو. بالکل سیدھا سادہ ترجمہ ہے. پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ نے فرمایا جو فضل اور رحمت اللہ کی طرف سے تمہیں پہنچا, تو ہر آدمی وفادار یہ جانتا ہے کہ نہ تو مصطفیٰ سے بڑا کوئی فضل ہو سکتا ہے, نہ نبی سے بڑی کوئی رحمت ہو سکتی ہے. بولو یار, بول کر سنو تو پتہ چلے گا, ورنہ آپ سو گئے تو میں کھڑے ہو کر سو جاتا ہوں. کرسی پر کتنی آرام سے سو سکتا ہوں اس کا اندازہ آپ بھی کر سکتے ہیں. ہم جب سنیں تو کچھ بول کر سنیں, اور جب آدمی بولتا رہتا ہے تو ذہن بھی حاضر رہتا ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. رب کا فضل نہ تو مصطفیٰ سے کوئی بڑا فضل ہو سکتا ہے, نہ نبی سے بڑی کوئی رحمت ہو سکتی ہے. رحمتیں سب رب کی طرف سے, مگر مصطفیٰ جانے رحمت ہیں. مصطفیٰ جانے کائنات ہیں. رب نے فرمایا جو اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت تمہیں حاصل ہوا اس پر خوشیاں مناؤ. معترض نے اعتراض کیا کہ آپ عید مناتے ہیں, عید کہتے ہیں, ٹھیک ہے منائیں, مگر کم سے کم عبادت کریں, سجدے کر کے عید منائیں, صدقہ کر کے عید منائیں, روزے رکھ کر عید منائیں. میں نے کہا وہ سب ٹھیک ہے, مگر میرا رب جانتا تھا کہ جب بندہ خوشی منائے گا تو خوشی میں صدقہ بھی ہوتا ہے,
خوشی میں جوارے سے بھی اعمال ہوتے ہیں، خوشی میں مال سے بھی آدمی شرکت کرتا ہے۔ نماز ہم ادا کریں تو نماز ادا کرنے میں صدقہ نہیں ہے، آپ کا مال نہیں ختم ہوتا، بلکہ آپ کے جسم سے جوارے سے جو عبادت آپ رب کی کرتے ہیں وہی ہے۔ مگر میں نے کہا میرا رب جانتا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، حکیم ہے۔ اس رب کو پتا تھا اگر اسے سجدے کروانا ہوتے اس وقت تو رب کہتا فَلْيَسْجُدُوا، سجدے کرو۔ عبادت کروانا ہوتی رب فرماتا فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو۔ رب کو صدقہ کروانا ہوتا فرماتا فَلْيَصْدَقُوا، صدقہ کرو۔ مگر رب جانتا تھا، اس لیے رب نے فرمایا کہ جب میں کہوں گا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، تو اس میں صدقہ بھی شامل ہوگا، عبادت بھی شامل ہوگی، اور حبیب کی آمد کی خوشی اس انداز سے ہو جائے گی کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، عقبہ میں بھی کامیاب۔ برادران اسلام، آمد مصطفیٰ ہے، نبی کونین کی ولادت کی خوشیاں ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات۔ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کل بھی بتایا تھا، میلاد کہتے ہیں فضائل مصطفیٰ کا بیان کرنا، نبی کی فضیلتوں کا تذکرہ کرنا، آقا کریم کے ان فضائل کا بیان کرنا جو ولادت کے وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے اور آپ کی والدہ محترمہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ 12 ربیع النور شریف کا مقدس وہ دن آتا ہے، 12 ربیع النور شریف آئی ہے، سرکار مدینہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ رات تھی جس رات کے لیے جانے رات و دن نے کتنی کروٹیں بدلی ہیں۔ حضرات محترم، جب ظلم کا استبداد، پنجہ استبداد ساری دنیا پر چھا چکا ہے، جب دنیا سے انسانیت کا نام و نشان مٹ چکا ہے، جہاں پر ساری دنیا کے اندر قتل و غارت ہو رہے ہیں، عزیزان محترم دنیا سے انسانیت نام کی چیز مٹ چکی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو بھیجا۔ اور یہ زمانے کا دستور ہے، جب کسی چیز کا عروج ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاتمے کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتا ہے۔ جب تاریخی اپنے ظلم و تشدد کے ساتھ میں اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے، جب رات کی تاریخ ہٹائیں، رات کی تاریخیاں پوری دنیا پر چھا جاتی ہے، تب جا کر صبح صادق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کے پو کو پھوڑتا ہے اور وہ پو ساری دنیا کے اندر اجالا پھیلا دیتی ہے۔ عزیزان محترم، جب دنیا میں مصطفیٰ آئے ہیں، دنیا سے انسانیت مل چکی ہے، دنیا سے بھائی چارہ ختم ہو چکا ہے، انسان اور فرشتوں، انسان اور جانوروں میں کوئی پتہ، کوئی خط امتیاز ٹکرا رہا ہے، اور خود وقت کے بڑے بڑے دانشور، وقت کے بڑے بڑے علماء، وقت کے بڑے بڑے حکماء اپنے آپ کو انسانیت کے زمرے میں داخل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین پر مبعوث فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، آقا کریم تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فاطمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی والدہ محترمہ ہے۔ آپ نے بہت سارے ارہاسات کو بیان فرمایا۔ جب مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں، پہلی بات تو یہ فرماتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں جو دنیا کی عام عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے ایک مسئلہ سن لیں، آج ہم اس رات کو سب سے بڑی رات بتاتے کیوں ہے؟ عزیزان محترم، حضرت علامہ شارانی نے بھی لکھا ہے، اور آپ تم سے فقہ کرام کی اگر حالات کو دیکھیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا۔ حضرات محترم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جمعرات کی رات سب سے افضل ہے، شب قدر سے بھی بہتر ہے۔ عزیزان محترم، لوگوں نے اعتراض کیا کہ جمعرات کی جو رات ہے وہ شب قدر سے کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم، دلیل دی جاتی ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، مگر جمعرات کی رات وہ ہے جس رات میں سیدہ آمنہ کے رحم مبارک میں مصطفیٰ جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اس رات پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی مادر مبارکہ کے پتن اطہر میں آئے ہیں، فقہ کا اتفاق ہو گیا کہ اس رات کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرما دی ہے جو شب قدر کو بھی عطا نہیں۔ حضرات محترم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مبارک رات میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا سرکار کا ظہور 3 مرحلوں میں ہوا۔ پہلا خلقت محمدی، اللہ نے جب نبی کو وجود عطا فرمایا۔ دوسرا ولادت محمدی، یعنی جب سرکار سیدہ آمنہ کے گھر میں تشریف لائے۔ یہ آج کی رات اسی رات سے، اسی ظہور سے منسوب ہے۔ برادران اسلام، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، ہماری ماں بہنیں، ہماری جانیں ان کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ برادران اسلام، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جس دن تشریف لانے والے ہیں، جس دن دنیا میں سرکار ظہور فرما رہے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ آپ نے یہ جو ڈیکوریشن کیا ہے، ہم یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں، ان کا ثبوت بھی تو ہمیں چاہیے۔ آج ہمارے لیے بہت سارے اعتراض، آپ کے یہاں تو شاید جمہوریت ہے نہیں، لیکن عزیزان گرامی بہت ساری جگہوں پر ان کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ جھنڈوں کا ثبوت کہاں سے ہے، ڈیکوریشن کا ثبوت کہاں سے ہے، یہ تمام جو جلسے جلوس ہوتے ہیں ان کا ثبوت کہاں سے ہے۔ میں نے کہا سن، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ اور پتیرہ ہے کہ جتنے معمولات اہل سنت والجماعت کے ہوتے ہیں وہ یا تو قرآن سے مبرہن ہوتے ہیں یا حدیث مصطفیٰ سے ہوتے ہیں، اور اگر ان سے نہیں ہوتے تو فقہا کا جس پر اتفاق ہوتا ہے اہل سنت کا وہی مسلک ہوتا ہے، وہی منبع۔ برادران اسلام، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکشف اللہ عن بصری رأیت مشارق الارض ومغاربها ورأیت جبریلا بثلاثۃ عالم مضروبات عالما بالمشرق وعالما بالمغرب وعالما علی ظہر الکعبہ۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، انوار محمدیہ اٹھائے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جب جس دن پیارے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، فرماتی ہے اللہ نے میری آنکھوں سے کشف کے پردوں کو ہٹا دیا، میں مکے میں اپنی دیوڑی کے اندر اپنے گھر کے اندر ہوں۔ کہتی ہے میرے نورانیت کا یہ عالم ہوا کہ میں نے اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے زمین کے مشارق کو دیکھا، زمین کے مغارب کو دیکھا، اور فرماتی ہے میں نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ جبریل جنت سے 3 جھنڈے لے کر کے آ رہے ہیں۔ فرماتی ہے ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کر دیا۔ عزیزان محترم، سیدہ آمنہ کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ آج جنہوں نے جھنڈا لگایا ہے وہ جبریل کی سنت ادا کرنے والے ہیں۔ پتا چلا جبریل فرشتوں کے امام کا نام ہے، جہاں جبریل جائے گا وہاں جھنڈے لگانے والے جبریل کے ساتھ چلے جائیں۔ ہائے 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یہ کیا بھائی جواب ہے؟ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، اب ذرا غور فرمائیں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی والدہ ہیں، مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کی بصیرت اور بصارت کا یہ عالم ہے کہ مکے سے بیٹھے بیٹھے سیدہ آمنہ نے مشارق ارض کو دیکھ لیا، مغارب ارض کو دیکھ لیا، اور آپ نے جنت کو دیکھا، جبریل کو دیکھ لیا۔ میں نے کہا جب مصطفیٰ جس کے بطن سے پیدا ہو، جب اس کی بصارت کا یہ عالم ہے، اس کی بصیرت کا یہ عالم ہے، تو خود مصطفیٰ کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا گیا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا وولیم بھی بڑھاؤ، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ ارے تم نبی کے نام پر نہیں بول سکتے تو کب بولو گے یار؟ یہ کسی لیڈر یا کسی نیتا کی مجلس نہیں ہے، یہ اس نبی کی محفل ہے کہ قیامت میں جس کے پہچانے بغیر تمہیں کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یہاں ہاتھ اٹھیں گے تو وہاں بھی پہچانے جاؤ گے، مگر بڑے ڈھیٹ ہو تم یار، بہت ڈھیٹ ہو سکتا ہے تم مجھے بلاؤ یا مت بلاؤ، اگر تم مصطفیٰ کے نام پر نہیں بول سکتے تو دنیا میں پھر کس کے نام پر بولو گے؟ کس کے نام پر بولو گے؟ یہ منہ اللہ نے جب تک بولنے کے لیے دیا، نبی کے نام پر بولو تو ہمیشہ کھلتا رہے گا، پتہ نہیں ہے۔ برادران اسلام یاد رکھو، مصطفیٰ کی یہ مبارک رات ہے جس رات کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ اب آؤ ذرا دیکھیں، حضرت جبریل 3 جھنڈے لے کر آئے، آج ہر سنی کے گھر مکان پر ایک جھنڈا نظر آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت جبریل بھی ہے اور سنت الہیہ بھی ہے، اور جو جبریل عمل کرے وہ جہنمیوں کا نہیں ہوتا، جنتیوں کا عمل ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب جبریل جنت کا جھنڈا لا کر کعبے پر نصب کرتا ہے وہ تو ہم اس کی سنت ادا کرتے ہیں، امید یہ رکھتے ہیں کہ جہاں قیامت میں جبریل
یہ ڈیکوریشن، یہ کمکمے، یہ بلب، یہ لائٹ آپ نے لگائی، ثبوت کہاں سے ملا؟ آپ کو کس نے کہا؟ عزیزان محترم یاد رکھو، یہ اللہ کے پیارے حبیب آ رہے ہیں، دنیا میں کوئی جاننے والا تھا مصطفیٰ کے مقام کا؟ کوئی جانتا تھا کہ آنے والے کا مرتبہ کیا ہے؟ کوئی جانتا تھا کہ آنے والے کی منزل و منبع کیا ہے؟ عزیزان محترم یا تو بھیجنے والا خدا جانتا تھا یا آنے والا مصطفیٰ جانتا تھا۔ عزیزان گرامی، آج لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لے لیا گیا؟ کیا نبی کے دور میں ایسا ہوا؟ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا؟ عزیزان محترم، میں نے کہا جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو تمہارے باپ ابو جہل جیسے لوگ مکے میں موجود تھے، ابو لہب جیسے لوگ مکے میں موجود تھے، انہیں کیا پتا آنے والا کون ہے؟ مگر میں نے کہا سن، جب محبوب کی آمد ہے تو محب اس کا جشن منانا چاہتا ہے۔ آئے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہیں، مگر کسی کی آمد کا چرچہ ایسا نہ ہوا جیسا چرچہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا ہو رہا ہے، جیسا اہتمام میرے نبی کی آمد کا ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ فرماتی ہے لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہینا قدم طلع نورا ورائت النجوم تدنو ستقع علیہ، فرماتی ہے کہ جس رات پیارے مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے نبی دنیا میں آ رہے ہیں، میں حرم شریف کے اندر تھی، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے بہت نیچے آ گئے ہیں، بہت نیچے آ گئے، بہت نیچے آ گئے۔ کہتی ہے مجھے ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ کر مجھ پر گرنے لگے۔ کہتی ہے میں سوچنے لگی آخر ماجرا کیا ہے، لیکن عزیزان محترم فرماتے ہیں کہ اسی رات پیارے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تھے، حضرت عبداللہ کے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ عزیزان محترم جس نے جو دیکھا وہ سمجھ لیا، مگر قلندر بریلی کے قلندر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا جو نظریہ تھا وہ کس مقام تک پہنچتا ہے آپ دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس نے جو سمجھا وہ سمجھ لیا، مگر اس روایت کو پڑھنے کے بعد اس فقیر کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک مصطفیٰ اللہ کے نور کے جلو میں رہے، آسمان کے ستارے مصطفیٰ کا نور آسمان پر مانگتے رہے، مگر جس رات سیدہ آمنہ کے گھر نبی تشریف لے آئے، آسمان کے ستارے چراغ بن کر کے زمین کے قریب آئے تاکہ محبوب کا جشن بھی ہو جائے اور مصطفیٰ سے نور کی خیرات بھی مل جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور بھی تو نہ تیرا دے گا صدقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کا نظریہ کہیں پہنچے، مگر میرا یقین یہ کہتا ہے کہ آسمان سے ستارے جب نیچے آئے تو رب دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آنے والا میرا حبیب ہے، مجھے دنیا کے چراغوں کی ضرورت نہیں، جب چراغا محبوب کی آمد پر کرنا ہو تو میں آسمان کے ستاروں کو چراغ بن کر زمین کے قریب کر دیتا۔ میں نے کہا یہ مشیت الہی، یہ قدرت الہی۔ اب ہم آسمان کے ستارے تو نہیں لا سکتے، ہم آسمان سے کہکشاں تو نہیں اتار سکتے، مگر ہاں یہ یقین ہے کہ جو کیپیسٹی آپ کی ہے، جو طاقت آپ کی ہے، جو پاور آپ کا ہے، آپ آمد محبوب پر اگر چراغا کرتے ہیں، ہم سے دلیل پوچھتے ہو، ہم نے کہا سب سے پہلے اگر اس کو کسی نے کیا تو وہ میرے رب نے کیا ہے۔ آج جنہوں نے اپنے مکان سجائے ہیں انہوں نے بدعت نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جو اللہ کی سنت ادا کرے گا وہ دنیا میں بھی عزتدار رہے گا، مرنے کے بعد جنت کا حقدار۔ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد ہو رہی ہے اور یہ ساری دنیا میں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، رات کو سارے مکے کے لوگ، خاص طور سے قریش کے لوگ رات میں دیکھتے ہیں کہ آج آسمان سے اتنا نور برس رہا ہے، اس قدر نور ہو رہا ہے۔ صبح جیسے ہی ہوئی ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ پیارے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، آمنہ کے گھر کوئی لاڈلا پیدا ہوا ہے۔ لوگ جاتے ہیں صبح صبح مکے میں حرم کی طرف، عزیزان گرامی جو جس سے ملتا ہے لوگوں کے درمیان آپس میں باتیں ہونے لگی، کہنے لگے آج معاملہ بڑا عجیب تھا، آج میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جانور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے رات بھر اس قدر روشنی رہی ہے کہ میرا گھر بغیر چراغ کے روشن رہا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک شخص آتا ہے کہتا تم نے جو بھی دیکھا وہ تم نے دیکھا ہوگا، مگر میں نے جو دیکھا وہ شاید کسی نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہتے ہیں میں ابھی حرم سے آ رہا ہوں، میں حرم میں جب جا رہا، حرم میں گیا تو میں نے حرم سے
نکلتے وقت میں نے دیکھا ہے کہ عبد المطلب کے یہاں ان کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے. عبد المطلب اسے اپنی گود میں لے کر حرم کی طرف بڑھ رہے تھے اور میں دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کعبہ عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے جب اس کو دیکھا ارشاد فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحا تم پہ کروڑوں درود، اور ارشاد فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ، کعبے کا سبحان اللہ کعبہ دیکھو. اس لیے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں تو سرکار کی آمد پر کعبہ مصطفیٰ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے. برادران اسلام، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ولادت ہے. سرکار مدینہ دنیا میں جب تک جلوہ افروز ہو رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. حضرت سیدہ آمنہ کے گھر پر کہا مصطفیٰ جب دنیا میں آنے والے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے تھوڑی سی تشنگی کا احساس ہوا، یعنی مجھے پیاس لگی. کہتی ہے بھی دل میں خیال آیا تھا، میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے قد کی کچھ عورتیں جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں اور وہ آتی ہیں جو بنو ہاشم کے قبیلے سے نظر آتی تھی. عزیزان محترم کہتی ہے گلاس ہے جس میں پانی ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. کہا وہ گلاس پیش کیا گیا، میں نے پی لیا، تشنگی رفع ہو گئی. کہا کہ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی. ایک پرندہ آیا سفید رنگ کا جس کے پروں میں یاقوت جڑے تھے، اس نے اپنے پر سے آ کر میرے سینے کو سہلایا، وہ ساری گھبراہٹ دور ہو گئی. کہتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ ایک بادل آتا ہے اور بادل سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں آتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جس وقت سرکار دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، کہتی ہے جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میرے آنگن میں کھڑے ہیں. جبریل کے ساتھ میں فرشتوں کا ایک ہجوم ہے اور جبریل کہتے ہیں اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا حبیب اللہ، اظہر یا سید المرسلین. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار تشریف لائے تو سب سے پہلے جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا تھا وہ دنیا میں کسی اور نے نہیں بلکہ بلبل سدرہ جبریل نے پڑھا تھا. آج ہم یہ سرود پڑھتے ہیں اسی شرف کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ درود ہمیں دنیا میں عزت دے گا، مرنے کے بعد ہمیں جنت. برادران اسلام، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں، سرکار دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں. مصطفیٰ کو پیدا تو رب نے کبھی کر دیا تھا مگر صرف سرکار کا ظہور ہو رہا ہے. برادران اسلام، جب سرکار تشریف لائے ہیں ساری دنیا سے تاریکی مٹ گئی. اور اس سے پہلے کا حال یہ تھا جو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عرب پر قحط نازل فرما دیا. جانوروں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو چکا تھا، جانوروں سے جانور مرنے لگے. پورے عرب میں کوئی پیڑ ایسا نہیں جس پر پتا نظر آتا ہو، پیڑ سوکھ چکے ہیں. مگر آمد مصطفیٰ سے پہلے اللہ نے وہ باران رحمت نازل فرمائی ہے کہ ساری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو چکی ہیں، زمین پر سارے پیڑ لہلہانے لگے ہیں. عزیزان گرامی، اس لیے آقا کریم کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ جب میرا حبیب آئے دنیا میں تو دنیا میں کوئی تندرستی نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں کوئی برائی نہیں ہونا چاہیے. عزیزان محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں زمانے میں. آقا کریم کا جب ظہور ہوتا ہے اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ آقا کریم جس سال پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی عورتوں کو حکم دیا کہ میرے حبیب کی آمد کی برکت کے صدقے اس سال ساری عورتیں لڑکے ہی جنیں، یعنی ساری عورتیں. اس لیے حالانکہ فضیلت لڑکیوں کو ہے، سرکار نے خود فرمایا کہ کبھی بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت مت دو، مگر انسان کی عظمت اور نسب کے اعتبار سے، اس لیے کہ نسب بیٹے سے چلتا ہے. اس لیے آقا کریم کے آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ سب اپنے جنم سے، اپنے پیٹوں سے بچے یعنی لڑکے ہی جنیں. یہ تو قدرت
اللہ کی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، مگر سرکار کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے برادرانی اسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں آئے ہیں۔ یہ مبارک رات بڑی عظیم رات ہے، اس رات کا یہ عالم ہے کہ یہ رات ساری دنیا کی ساری راتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات محترم، جب ہم میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، آقا کی میلاد مناتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے، کہنے لگے کس لیے منائی جا رہی ہے، یہ کسی کے دور میں نہیں تھی۔ پھر اچھا ٹھیک ہے آپ مناتے ہیں تو مصطفیٰ کو پیدا ہوئے 1450 سال ہو گئے، اس رات برکتیں اتری ہوں گی، آج کس لیے منا رہے ہو؟ آج منانے کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، جواب بھی ہمارے پاس الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ الشَّهْرِ کہ تم جانتے ہو ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ رمضان کو فضیلت کس لیے حاصل کہ اس مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اس رمضان میں اس لیلۃ القدر کو فضیلت کس لیے حاصل کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ رب فرماتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں؟ رب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا سن، رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، رمضان کی برکت ہو گئی۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر کر دیا گیا، افضل کر دیا گیا۔ مگر یہ بتا قرآن آج تو نازل نہیں ہو رہا، قرآن تو مصطفیٰ کے دور میں نازل ہوا، قرآن تو جب نازل ہوا جب نبی زمین پر موجود ظاہری طور پر ہے۔ میں نے کہا قرآن نازل 1400 سال پہلے ہوا، لیکن آج بھی جب رمضان آتا ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، مساجد کے اندر جب شبینے ہوتے ہیں، لوگ رات رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ میں نے کہا بجے کہنے لگے لیلۃ القدر ہے، میں نے کہا لیلۃ القدر کا مطلب کہا یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں نے کہا قرآن کو اترے 1400 سال ہو گئے، کہنے لگے قرآن تو اترا مگر جب رات آتی ہے برکتیں تب بھی اترتی ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس رات میں قرآن اترے، جس مہینے میں قرآن اترے، وہ مہینہ افضل ہو جائے، وہ رات افضل ہو جائے، تو جس رات میں صاحب قرآن اتر رہا ہوگا اس رات کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ میں نے کہا رمضان قرآن اترے، قرآن سے فضیلت رمضان کو حاصل، شب قدر کو حاصل، تو میں نے کہا یہ قرآن تو مصطفیٰ کے صدقے میں اترا ہے۔ جب قرآن سے یہ برکتیں ہیں تو پھر صاحب قرآن کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کہا اسی لیے جب ربیع النور کی 12 تاریخ آتی ہے، سرکار تو پیدا جب ہو گئے، مگر جب یہ رات آتی ہے قسم اللہ کی اہل عقیدت کے ایمانوں کو جولانیت عطا فرما دیتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، واہ 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 واہ۔ محمد کا میلاد، زور سے بولو، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ رات کوئی بھی ہو، مصطفیٰ کی 12ویں کی رات جب آئے گی تب وہ برکتیں آج بھی حاصل ہوں گی، وہ رحمتیں آج بھی حاصل ہوں گی جسے آج ہم حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق کا معاملہ یہ ہے، اور عید مناتے ہیں۔ ہماری عید پر اعتراض ہوتا ہے، بولے کہ عیدیں صرف 2 ہیں، ایک میٹھی عید اور ایک بقرہ عید، جسے کھٹی عید۔ میں نے کہا وہ تیری ہوں گی کھٹی اور میٹھی، اپنا تو ایمان یہ ہے کہ میلاد النبی سے بڑی عید کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی۔ مصطفیٰ کی میلاد ہوئی تو رمضان ملا، قرآن ملا، سارے مہینے ملے، سارے دن ملے۔ میں نے کہا ان سارے دنوں کو جو اللہ نے پیدا کیا تصدق اسی مبارک عید کا ہے۔ آپ سماعت کریں، آج لوگ آپ کے یہاں بھی سنڈے جب آتا ہے تو سنڈے میں بہت سارے کاروبار بند رہتے ہیں۔ ہندوستان کے جتنے سرکاری دفاتر ہیں، جتنے سرکاری آفس ہیں، وہ سارے بند رہتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو عید نہیں منانا چاہیے۔ میں نے کہا سنو، عید الحمدللہ اہل عقیدت کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے۔
سنڈے کی چھٹی، پہلے اسی کو سمجھ لیں، سنڈے کی چھٹی آئی کہاں سے؟ آپ کسی سے معلوم کریں کہاں سے آئی، کب سے شروع ہوئی؟ عزیزان گرامی، آج وہ لوگ جو ہماری عید میلاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں اپنے کاموں کو بند نہیں کرنا چاہیے، یہ سب بری چیز ہے، بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میں نے کہا تم سب سے بڑی بدعت ہو۔ حضرات محترم، آج جب سنڈے کا دن آتا ہے، اگر کوئی کسی بھی دفتر میں کام کرنے والا، کسی آفس میں کام کرنے والا ہو، ہر آدمی چھٹی کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹی ہے بھائی، چھٹی۔ میں نے کہا چھٹی کس لیے ہے؟ چھٹی آئی کہاں سے؟ سنڈے کی چھٹی کب سے ہوئی؟ حضرات محترم یاد کرو، قرآن سے ثابت کریں، اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، آپ کے امتیوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے دسترخوان مانگے، دکانے نعمت مانگے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء لتکون لنا عیدا لأولنا ولآخرنا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اے پاک پروردگار، تو ہمارا رب ہے، ہم پر اپنے رحمت سے جنت سے خانے نعمت نازل فرما تاکہ ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی، اور جس دن وہ جنت سے دسترخوان اترا، وہ دن حضرت عیسیٰ کے پاس جب آیا تو وہ دن اتوار کا تھا۔ عزیزان گرامی، جب اتوار کے دن اللہ کی نعمت کا دسترخوان آیا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے، اس لیے آج کے دن سارے کاروباروں کو بند رکھو، آج کے دن اللہ کی خوشی مناؤ، اللہ کے انعام کی خوشی مناؤ۔ میں نے کہا جب عیسیٰ پر اگر ایک دسترخوان نازل ہو جائے، حضرت عیسیٰ فرمائے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے حصول کا سب سے بڑا دن ہے، اس لیے ہمیں اسے عید کہتے ہیں، اور فرمایا ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ میں نے کہا عیسیٰ کے کروڑوں دسترخوان میرے مصطفیٰ کی جوتیوں پر قربان ہو جائے۔ جب عیسیٰ کے دسترخوان پر عید منائی جا سکتی ہے تو مصطفیٰ کی آمد کی عید کا عالم کیا ہوگا؟ عید کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ برادران اسلام، آمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ رات جو سرکار کے فضائل و کمال کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اپنے جسم سے جدا کیا، کہتی ہے میرے جسم سے کیسا نور نکلا کہ اس نے میرے لیے سارے آفاق کو روشن کر دیا۔ کہتی ہے میں نے اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے بصرہ میں روڈوں پر گلیوں میں چلنے والے اونٹوں کے گلوں میں جو کلابے پڑے تھے، کہتی ہے میں نے اسے بھی دیکھ لیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کی نورانیت کا یہ عالم ہے کہ جس کے شکم میں مصطفیٰ رہے وہ اپنے مکے سے بیٹھ کر ملک شام و بصرہ کے محلات کو دیکھے، بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کے کلابوں کو دیکھے۔ جب سیدہ آمنہ کے نورانیت اور بصیرت کا یہ عالم ہے تو جس مصطفیٰ کے صدقے میں آپ کو یہ بصیرت ملی ہے، اس مصطفیٰ کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ کے آنے کا انداز سب سے الگ ہے۔ مصطفیٰ مہکی ہوئی مبارک خوشبو سے مہک رہے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب سرکار دنیا میں تشریف لائے، سرکار کو جب الگ کیا گیا تو مصطفیٰ نے سب سے پہلے سجدہ کیا اور آقا کریم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے اسے اتنا ہوش کہاں ہوتا ہے، وہ بچہ کہاں اس انداز سے کرتا ہے، مگر مصطفیٰ آئے ہیں سب سے پہلے رب کا سجدہ ادا کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اپنی انگشت شہادت سے دی ہے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے لبھائے نازو چھوٹے چھوٹے وہ پتلی پتلی گنے کچھ کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار مدینہ کے وہ پتلے پتلے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، کسی دائی نے کان لگا کر کے دیکھا، پتہ چلا صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ میں نے کہا او عقل کے اندھو، نبی کو 40 سال میں امت نبوت دینے والوں، نبی پیدا ہوا ہے تو اپنے امتی کو رب سے مانگتا ہوا پیدا ہوا ہے، یہ نبی کی محبت ہے اپنی امت سے۔ آج وہ تیرا کوئی اور نبی ہوگا جو تیرے یہاں پیدا ہو کر 40 سال کے بعد نبوت تو نے دی۔
رب نے تو مصطفیٰ کو نبوت مصطفیٰ نہیں آدم کے بننے سے پہلے عطا فرما دی۔ برادران اسلام پھر اعتراض ہوتا ہے، ہم میلاد مناتے ہیں، کہا تم میلاد مناتے ہو تو کم سے کم مصطفیٰ جان رحمت کا اسی دن وصال بھی ہوا تو غم بھی تو مناؤ، اس خوشی سے اچھا یہ کہ غم بعد میں آیا تو غم منانا چاہیے۔ میں نے کہا قرآن میں رب نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ مصطفیٰ کے ظاہری پردہ فرمانے پر ہمیں غم کا حکم ہی نہیں دیا۔ شریف نبی نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا تمہارے درمیان ظاہری حیات میں رہنا بھی بہتر اور تمہارے درمیان سے چلا جانا بھی بہتر۔ برادران اسلام کہا نعوذ باللہ کہ سرکار جس طرح ہم جاتے ہیں اسی دنیا سے چلے گئے، غم ہو، ابو بکر رو رہے ہیں، عمر رو رہے ہیں، علی رو رہے ہیں اور آپ خوشیاں مناتے ہو، عید مناتے ہو۔ میں نے کہا سن، ان کے رونے کا مقصد یہ تھا کہ جو چاند سے زیادہ روشن چہرہ جسے صبح شام اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے، دل کو قلق یہ تھا کہ اب ظاہری طور پر وہ مصطفیٰ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، مسجد نبی میں سرکار امامت نہیں فرمائیں گے، آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر ظاہری طور پر مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا کا دیدار نہیں ہوگا، ورنہ یہ یقین ان کا بھی تھا کہ مصطفیٰ جس طرح زمین کے اوپر ظاہری طور پر ہے اسی طرح آقا پردہ فرما لے تو مصطفیٰ کی حیات میں فرق نہیں پڑے گا۔ عزیزان گرامی کہا آقا کریم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میں نے کہا سن، میں تیری کتاب سے بتا رہا ہوں عزیزان محترم، دنیا کے اندر میں بتاؤں آپ کو کہ آپ اسی بھارت کی سرزمین میں ایک دارالعلوم دیوبند جس کے ایک بہت بڑے محدث جن کا نام مولوی انور شاہ کشمیری ہے، یہ علماء جانتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انور شاہ کشمیری جس نے بخاری کی شرح لکھی فیض الباری، جس نے ترمذی کی شرح لکھی، ترمذی کے مقدمے میں اس نے لکھا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی کے بارے میں کیا خیال ہے تو اس نے کہا تھا کہ جلال الدین سیوطی وہ عظمت والی ہستی ہے جس نے جاگتے ہوئے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے 22 سے زیادہ مرتبہ مدینے والے کا دیدار کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 22 مرتبہ۔ انہوں نے بہت تعداد کو کم کی، اہل سنت کے 70 سے زیادہ مرتبہ جلال الدین سیوطی نے مصطفیٰ کو دیکھا، اور حضرت علامہ جلال الدین مصطفیٰ کے پردہ فرمانے کے تقریباً 600 سال کے بعد تو پیدا ہوئے ہیں اور وہ سرکار کو ظاہری صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ آقا کریم ظاہری طور پر آتے ہیں۔ میں پہلے بتاؤں مصطفیٰ کی حیات کا، آج سلام جسے آپ بار بار سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، معلوم ہے کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ حضرت شیخ امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رہنے والے کہاں کے ہیں؟ مصر، قاہرہ میں رہتے ہیں حضرت امام بوصیری، وقت کے بہت بڑے شاعر ہیں، سینکڑوں قصیدے لکھے کسی بادشاہ کے لیے، کبھی کسی کے لیے، کبھی کسی کے لیے، مگر قسمت دیکھے کہ آخر وقت میں آپ پر پیرالائز کا اثر ہو گیا، جسم بالکل بیکار ہو گیا، پڑے پڑے بستر پر کتنا سال گزرے؟ کتنے سال جانتے ہیں؟ 15 سال۔ کتنے؟ 15 سال کا ایک لمبا زمانہ گزر گیا بستر پر پڑے پڑے۔ ایک دن لیٹے لیٹے بستر پر خیال آیا کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کی مدح سرائی کی ہے، بہت سارے انعامات کے قصیدے لکھے، اب ایک قصیدہ ایسا لکھا جائے جو قیامت میں کام آ جائے، ایک قصیدہ ایسا ہو جو میری دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں کام آئے۔ امام بوصیری نے قصیدہ لکھنا شروع کیا، آپ تو لیٹے رہتے تھے، کسی سے لکھوایا، آپ نے لکھ دیا، رات ہوئی اپنے سرہانے قصیدہ رکھا اور رات کو سو گئے، قسمت جاگی کملی والے کا دیدار ہو گیا، مصطفیٰ تشریف لائے، ارشاد فرمایا بوصیری ذرا قصیدہ سنانا۔ حضرت بوصیری نے کہا میں نے تو بہت سارے قصیدے لکھے ہیں سرکار، کون سا سناؤں؟ نبی نے فرمایا وہ سناؤ جو آج لکھا ہے، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے کہا مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں، مصر میں امام بوصیری قصیدہ لکھ رہے ہیں، نبی فرماتے ہیں وہ سناؤ جو آج لکھا ہے۔ حضرت بوصیری نے قصیدہ سنانا شروع کر دیا۔ حضرت بوصیری نے جب قصیدہ ختم کیا تو آقا کریم کے کاندھے پر ایک چادر پڑی تھی، چادر، قصیدہ بردہ شریف اسے کہتے اسی لیے ہیں کہ عربی میں بردہ چادر کو کہتے ہیں، اور یہ چادر والا قصیدہ ہے۔ نبی کونین نے جب قصیدہ سن لیا، پورا قصیدہ مکمل ہو گیا، سرکار نے اپنی چادر نبوت کو اتارا، حضرت بوصیری کو انعام میں عطا فرما دیا۔ عزیزان گرامی حضرت بوصیری نے چادر کو لیا، اپنے پاس رکھ لیا، پھر مصطفیٰ نے اپنا دست نبوت لیا، حضرت بوصیری کے جسم پر پھیر دیا، ہاتھ جیسے پھرتا چلا گیا، وہ 15 سال سے بے جان جسم فوراً ہی جسم جان والا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی حضرت
حضرت بوصیری لیٹے رہے. صبح کو فجر کی اذان ہوتی ہے, بوصیری کی آنکھ کھلی تو پورا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے. حضرت بوصیری نے کہا یہ خوشبو تو بڑی جانی پہچانی لگ رہی ہے, رات کو جو خوشبو مصطفیٰ سے سونگی تھی ابھی تک وہی ہے. اپنا چہرہ پھیر کر دیکھا, سرہانے وہ چادر نبی کی رکھی ہوئی ہے. حضرت بوصیری کو خیال آ گیا کہ جب نبی نے چادر دی تھی تو میرے جسم پہ بھی تو ہاتھ پھیرا تھا. حضرت بوصیری اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. حضرت بوصیری نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب آپ نے وضو کیا اور 15 سال کے بعد بوصیری نے گھر سے اپنا قدم نکالا ہے. ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے, اپنے گھر سے نکلے, مصر کی گلی ہے. گلی میں جاتے جاتے آپ جب جا رہے ہیں راستے میں ایک مجذوب آتا ہے, اللہ کا ایک محبوب بندہ. آنے کے بعد بوصیری کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا بوصیری قصیدہ سناؤ. بوصیری قصیدہ سناؤ. حضرت امام بوصیری کہتے ہیں میں نے تو سینکڑوں قصیدے لکھے, کون سا سنو گے؟ کہا وہ سناؤ جو رات مصطفیٰ کو سنا دے. کہا وہ سناؤ جو رات مصطفیٰ کو سنایا. کہتے ہیں جب میں نے نبی کو سنایا تو کسی اور کو تو نہیں سنایا. کہا بوصیری کبھی دیکھا ہی کہاں, جب تو قصیدہ سنا رہا تھا تو نبی کے ساتھ میں بھی تو کھڑا تھا. میں نے کہا نبی کے غلاموں کا جب یہ عالم ہے, رہے کہیں سنے کہیں دیکھے کہیں, تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم. میں نے کہا امام بوصیری سرکار کے 800 سال بعد پیدا ہوئے اور سرکار انہیں انعام بھی دے رہے ہیں. آپ بھی دیتے ہیں نا پڑھنے والوں کو, تو وہ سرکار کی سنت بھی ہے. مصطفیٰ نے قصیدہ سنا تو بوصیری کو اپنی چادر عطا فرما دی. کیا قسمت ہے امام بوصیری کی. عزیزان گرامی, بتانے کا مقصد یہ کہ تحفے تحائف وہی دیتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں مر جاؤں تو میں ظاہر میں آپ کے سامنے نہیں سکتا, خواب میں آپ مجھے بلے سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن جاگتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا. مصطفیٰ وہ ہے جنہیں جاگتے میں دیکھتے ہیں. امام بوصیری دیکھتے ہیں تو کبھی امام جلال الدین سیوطی دیکھتے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا ہے. عزیزان گرامی, اس لیے آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر ہم سے پردہ فرمایا ہے سرکار نے, تو اس لیے نہیں کہ جس طرح ہم مر جاتے ہیں. حضرات محترم, مصطفیٰ کا میلاد آج کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ ہر دور میں میلاد ہوتا رہا. آج لوگوں کا خب سوار ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں ابو بکر کا زمانہ آیا, 2 سال خلیفہ رہے, کبھی ابو بکر نے نہیں منایا. حضرت عمر کا دور آیا, آپ نے 12 سال 10 سال خلافت کی, کبھی آپ نے خلاف مصطفیٰ کا میلاد نہیں منایا. حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی مگر کبھی مصطفیٰ کا میلاد نہیں منایا. اسی طرح حضرت علی نے اپنی خلافت میں نہیں منایا. آخر یہ بدعت ہے, ہر بدعت دلالت ہے, ہر دلالت گمراہی ہے, اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی. لہذا یہ میلاد منانا جہنم میں لے جانے والا. میں نے کہا آنکھیں کھولو اور ذرا ہم جیسوں کے سامنے آ کر کے بولو, تب ہم بتائیں کہ میلاد کل بھی ہوتا تھا, میلاد آج بھی ہوتا. اور دلیل ایسی دوں گا جسے تیرا باپ بھی مانے. میں نے کہا تو نے پڑھا کبھی جاہل؟ ہم بتاتے ہیں تجھے مصطفیٰ کا میلاد کس طور سے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ زمانے نے جتنی ترقی کی ہر چیز اسی انداز سے بدل گئی ہے. میں نے کہا آج شادیاں جو ہوتی ہیں, کیا مصطفیٰ کے دور میں یہی انداز تھا شادیوں کا؟ نبی کے دور میں کیا یہی شادیاں ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی نا. میں نے کہا زمانہ بدلتا گیا, شادیوں کا جو معاملہ تھا وہ بدلتا چلا گیا. ہمارے آنے جانے کا خود سوچو یار, اگر یہی بدعت ہے تو حج مصطفیٰ نے کبھی ہوائی جہاز پہ نہیں کیا ہے, نبی نے کبھی کار اور بس میں سفر نہیں کیا ہے. آج ملا جی اگر حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ہی بدعت کر کے حرام کر بیٹھتے ہیں. وہاں جا کر حج کریں گے تو کیا گھوئیاں چھیلیں گے؟ اس لیے کہ تم نے جس کام کو حرام سے شروع کیا ہے وہ کام جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سن, میلاد اس دور میں بھی ہوتا تھا, میلاد آج بھی ہوتا ہے. اس کے منانے کا انداز الگ ہوتا تھا, آج کے منانے کا انداز. میں نے کہا سن, ہم بتاتے ہیں, میرے پاس تو سینکڑوں دلیلیں موجود ہوں گی. حضرت امام قسطلانی حضرت جلال الدین سیوطی کے شاگرد ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں لکھا, اسی کی شرح کی حضرت امام قسطلانی نے. آپ نے لکھی کتاب المواہب اللدنیہ. آپ جانتے ہیں ان کا سن وفات 923 ہجری ہے, تقریباً اب سے 550 سال پہلے گزرنے والے محدث ہیں. کتنے؟ 550 سال پہلے گزرنے والے محدث حضرت امام قسطلانی. آپ روایت سنیں,
اور جو آج ہم کرتے ہیں الحمدللہ وہ 550 سال پہلے بھی ہوتا تھا. میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرماتے ہیں لا ذالا اہل الاسلام ان یحتفلون بمولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویعملون الولائم ویظہرون السرور ومما جرب من خباثه انه امان فی ذلک العام وبشرى عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام فرحمہ اللہ امرأ اتخذ لیالیا بشہر المبارک آیادا لتکون اشد علتا علی من فی قلبہ مرض. جھوم کے بولو سبحان اللہ. امام قسطلانی فرماتے ہیں یہ علماء بیٹھے ہیں. لا زالہ کا مطلب ہوتا ہے لا زالہ یعنی جو کبھی ختم نہ ہو, یعنی ہمیشہ سے, ہمیشہ سے, یعنی مصطفیٰ کے طور سے. لا زالہ اہل الاسلام کہتے ہیں ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے ان یحتفلون بمولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب جب مصطفیٰ کی ولادت کا دن آتا ہے تو ایمان والے محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں. بولو یار, زور سے بولو, اور زور سے بولو. میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. آپ بھی ابھی نیاز کرتے ہیں ہر سال, ہر طریقے سے ہر روز نیاز ہوتی ہے. اسی کے لیے حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ. ولائم جمع ہے ولیمے کی. ولیمہ کہتے ہیں اس کھانے کو جو خوشیوں کے موقع پر کھلایا جاتا ہے. فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ, اور میلاد پر اچھے اچھے کھانے بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں. میں نے کہا یہی کام اہل سنت آج کرتے ہیں. اور تیسرا جملہ ایسا ہے جس پر آپ مچل جائیں گے. فرماتے ہیں وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ, اور میلاد منا کر خوش ہوتے ہیں. آپ ہو رہے ہیں, لگ تو نہیں رہا, چہرے سے ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو یار. جس کے اپنے ہاتھ ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بولے, کرائے والا کوئی نہ اٹھائے. ماشاءاللہ سب کے اپنے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. زمین پر اٹھا لو گے تو قیامت میں بھی محفوظ رہیں گے. اور جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھتا ہے وہ ہمیشہ ایسے رہتا ہے, ایسے نہیں ہو. ایسے اور ایسے کا فرق جانتے ہیں؟ یہ بھکاری کا ہے, یہ داتا کا ہے. نبی کے نام پر اٹھائیں گے تو ایسے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے مصطفیٰ کے نام پر. فرماتے ہیں وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ, میلاد منا کر خوش ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ. حضرت امام قسطلانی ایک وظیفہ بتا رہے ہیں مرادیں پوری کرنے کا. کہتے ہیں خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو مصطفیٰ کی میلاد مناتا ہے, ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی ساری جائز مرادوں کو پورا فرما دے گا. آپ کو بھی چاہیے تو جھوم کے بولو, پورا فرمائے گا. پھر فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَبَاثِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ. آج ساری دنیا میں بے یقینی کا ماحول ہے. ساری دنیا میں قتل و غارت, کہیں بم بلاسٹ ہوتے ہیں, کہیں قتل و غارت ہوتا ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے. عزیزان گرامی یاد رکھو یہ ساری چیزیں اسی وقت سے دنیا میں وجود میں آئی جب سے مصطفیٰ کے میلاد پر پابندیاں لگانا شروع کی گئی ہیں. ورنہ جب تک نبی کا میلاد ہوتا رہا ساری دنیا میں کہیں پر کوئی قتل و غارت نہیں تھا. نہ تو یہ بم بلاسٹ ہوتے تھے, نہ کسی کو قتل و غارت کیا جاتا تھا. اس لیے امام قسطلانی فرما رہے ہیں اور میلاد کی محفل کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جس جگہ سال بھر میں ایک مرتبہ مصطفیٰ کی میلاد کا انعقاد ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس جگہ کو سال بھر تک سارے حادثوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. سارے حادثوں سے محفوظ فرماتا ہے, برے حادثوں سے. یہ مت کہنا کہ سال بھر تک ہمارے یہاں کوئی مرے گا نہیں. میں نے کہا مرنا یہ اللہ کے قول میں سے ایک ہے, اس لیے جانا تو سب کو پڑے گا, مگر بری بلاؤں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے. یہ معاملہ ہو گیا. اب اگلا جملہ دیکھیں, ہم ایک رات مناتے ہیں, لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. میں نے کہا امام قسطلانی کا مجھے کچھ مت کہنا, اس لیے جو قول ہے امام قسطلانی کا میرا نہیں ہے. فرماتے ہیں فرحمہ اللہ عمران اتخذ لیالیا بشہر المبارک آیادا. اللہ تعالیٰ اس شخص پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کر مناتا ہے. ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کر مناتا. میں نے کہا میاں آپ ایک رات پر مر رہے ہو. امام قسطلانی کہتے ہیں جو ہر رات کو عید سمجھ کر منائے اللہ کروڑوں رحمت نازل فرماتا ہے. یہ تو ہم جیسوں کے لیے, مگر ایک جملہ امام قسطلانی نے ان جیسوں کے لیے بھی کہہ ڈالا. آخر میں فرماتے ہیں لے تکونا شد علتن علی من فی قلبہ مرض. کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے
جو ایسے شخص کی تکلیف کو اور بڑھا دیتا ہے جو میلاد سے جلنے والا ہوتا ہے۔ میں نے کہا واہ امام قسطلانی، آپ کی جب غیب کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کی غیب کا عالم کیا ہو؟ 550 سال پہلے گزر رہے ہو اور یہ پتہ ہے کہ آنے والے زمانے میں جمبوڑیاں آئیں گے، آنے والے زمانے میں یہ لمبی ہزاری باغ کے دنگل والے لوگ آئیں گے جو خود کو مسلمان کہیں گے مگر اپنے آپ وہ نبی کونین کے وفادار نہ ہوں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اللہ اس پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جو اس شخص کی تکلیف کو اور بڑھا دیتا ہے جو میلاد سے جلنے والا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کر کے ارشاد فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ عزیزان محترم یہ امام قسطلانی کا قول ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ہر دور میں اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا۔ یہ تو 550 سال پہلے کی بات ہے، اب اس سے اور پہلے چلے وہ لوگ اچھے خاصے مسلمان جاتے ہیں کعبہ شریف، لیکن بہت سے لوگ جن کا اللہ سلامت رکھے آپ کے علاقے کے کم لیکن ہمارے ایریا میں جا کر کے اگر حج کرنے جاتا ہے تو ادھر سے مردود بن کر آ جاتا ہے کمینہ۔ وہاں گیا، جانے کے بعد خانہ کعبہ میں دیکھا، بولا وہاں دعا نہیں ہوتی، وہاں فاتحہ نہیں ہوتی، سب کچھ وہاں سے اسلام پھیلا، وہاں یہ نہیں وہاں نہیں، تو پھر یہاں کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں دیکھو ہم مکے گئے، مدینے گئے، وہاں پر اسلام، وہاں سے اسلام چلا مگر میلاد وہاں تو نہیں ہوتا، یہ تو ہندوستان والوں کی بدعت ہے۔ یہ 74 یا 75 سال جب سے ڈاکوؤں کی حکومت وہاں بنی ہے میلاد پر تب سے پابندی لگی ہے، ورنہ اس سے پہلے میلاد مکے میں بھی ہوتا تھا، میلاد مدینے میں بھی ہوتا تھا۔ میں نے کہا دلیل کے طور پر مجھ سے سن، میں بتاتا ہوں تجھے دلیل، اگر وقت ہو کبھی تو بیٹھو ایسے علماء کے پاس آ کر تو علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی ایک تاریخ میں نام آتا ہے حضرت محدث ابن جوزی کا۔ کیا نام آتا ہے؟ محدث ابن جوزی۔ انہوں نے کتابی 1000 سال پہلے کے محدث سے تقریباً 950 سال ہوئے ان کو، انہوں نے کتابی لکھی بیان المیلاد النبی۔ میں نے کہا تو میلاد پر آج لڑ رہا ہے؟ محدث ابن جوزی 1000 سال پہلے مصطفیٰ کی میلاد پر کتاب لکھ رہے ہیں۔ فرمایا بیان المیلاد النبی، اسی کی ایک روایت فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا مکے میں میلاد نہیں ہوتا مدینے میں نہیں، میں نے کہا وہ یہ جانتے تھے اس لیے انہوں نے کہا، فرماتے ہیں لا دالا اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام والیمن وسائر البلاد العرب ان یحتفلون بمولد النبی ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول ویہتمون اہتماما بلیغا وینالون اجرا جزیلا وفوزا عظیما۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں لا ذالا اہل الحرمین الشریفین، کہتے ہیں مکے والوں کا، مدینے والوں کا، مصر والوں کا، شام والوں کا، یمن والوں کا اور سارے عرب والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب جب مصطفیٰ کی میلاد کا دن آتا تو وہ نبی کونین کی میلاد کی محفلوں کا انعقاد کرتے جو کر بولو سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول، اور ربیع الاول کا چاند دیکھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَحْتَمُونَ اہتمامًا بلیغا، اور میلاد پر عالی شان اہتمام کرتے ہیں۔ آج ہم سے پوچھتے ہو یہ جھنڈے کس لیے؟ میں نے کہا اہتمامًا بلیغا ہے۔ یہ ڈیکوریشن کس لیے؟ ہم نے کہا اہتمامًا بلیغا ہے۔ وہاں جلسے جلوس کس لیے؟ میں نے کہا اہتمامًا بلیغا ہے۔ اور فرماتے ہیں خالی یوں ہی نہیں، فرماتے ہیں وَجَنَالُونَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس میلاد کے صدقے میں انہیں بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے اور انہیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ آج کا عقیدہ نہیں، یہ 1000 سال پہلے کا عقیدہ ہے۔ پتہ چلا کہ میلاد کل بھی ہوتا تھا، میلاد آج بھی ہوتا ہے اور میلاد انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا۔
حضرات آقا کریم کے لیے جو عمل کیا جائے وہ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ ادب کے ساتھ ہونا چاہیے، مگر اس کے اندر کوئی چیز کا ایسا اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے جس کو شریعت نے ناجائز و حرام رکھا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، اسلام وہ پاکیزہ دین ہے، اور آقا کریم کی وہ پاکیزہ سیرت ہے جس پر عمل کرنے کے بعد ساری دنیا میں انسان جب عمل کرتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی اچھا مذہب نظر نہیں آتا، آقا کی سیرت سے زیادہ کوئی اچھی سیرت دنیا کے اندر نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، آج ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں، وہ جائز اس لیے ہوتے ہیں کہ آقا کے لیے جائز ہے، آقا کی محبت میں کیے جا رہے ہیں۔ ایک بات اور یاد آئی، اسی بھارت کی سرزمین پر لکھی جانے والی فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا، جسے تمام دنیا فتاوی ہندیہ کے نام سے جانتی، جسے فتاوی عالمگیری بھی کہا جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری کسی ایک عالم کی لکھی کتاب نہیں ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور ہے، اور آپ نے فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا دکھوایا، یعنی کہ وہ فتاوی ہندیہ۔ تو آپ نے غیر منقسم ہندوستان، یعنی کہ جب پاکستان بنگلہ دیش سب ہندوستان میں شامل تھے، اس وقت پورے ملک سے 500 علماء کو چنا۔ کتنے؟ 500 علماء، اور وہ ہم جیسے اور آپ جیسے نہیں تھے، بلکہ وقت کے بہت بہت بڑے جید فقہا تھے۔ 500 علماء کی جماعت کو چن لیا، اپنے دربار میں رکھا، اور اس سے کہا کہ آپ لوگ ہر مسئلے پر فیصلہ کریں گے، اس پر بحث کرنے کے بعد جس مسئلے پر 500 علماء کا اتفاق ہوگا وہ مسئلہ لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب وہ 500 علماء کی جماعت آپ کے دربار میں بیٹھتی ہے، جب کوئی مسئلہ آتا، مسئلہ پوچھا جاتا، اس پر 500 علماء بحث کرتے، جس پر سب کا اتفاق ہوتا وہ مسئلہ اس میں لکھا جاتا۔ ایک دن یہ گروہ، ایک جماعت، پورا قافلہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، ایک سوال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے سوال کیا ہے؟ کہنے لگے سوال یہ ہے، ہم حج کے لیے گئے، حرم جنہوں نے دیکھا مکہ وہ آج بھی پہاڑوں کے اندر ہے، لیکن اس دور میں، جس دور میں 300 سال پہلے کا وہ زمانہ ہوگا، اس وقت کتنے پہاڑ مکے میں ہوں گے؟ آج بھی اگرچہ مکہ ٹاور ہمیں 50 میل کے فاصلے سے نظر آ جائے، مگر حرم آج بھی جو عین حرم ہے، ہم خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں جب کعبہ نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، پیارے مسلمانوں یاد رکھو، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی کے دربار میں وہ 500 علماء بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے آ کر سوال کیا، ہم حج کے لیے گئے، اور حج کرنے کے بعد جب ہم مدینہ طیبہ گئے، مدینہ سپاٹ زمین پر ہے، دور سے نظر آ سکتا ہے، کہتے ہیں ابھی مدینہ میلوں کے فاصلے پر تھا، ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مدینہ بھی دیکھا بھی نہیں تھا، وہ مدینے کے قریب پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنی جوتیاں اتار دی، اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور پیدل مدینہ گئے۔ کیا یہ عمل جائز ہے؟ سوال یہ تھا کہ یہ عمل جائز ہے؟ یہ نہیں پوچھا صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا ابو بکر نے کیا کہ نہیں کیا، سارے علماء نے ایک دم بغیر سوچے سمجھے کہا جی جائز ہے۔ انہوں نے کہا دلیل؟ علماء نے فرمایا یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اس میں دلیل نہیں اصول بتایا جاتا ہے۔ دلیل ہر مسئلے کے لیے الگ ہوتی ہے۔ تم آج یہ مسئلہ لائے، آج دوسری دلیل کل اور لاؤ گے، ہم دوسری دلیل، پھر تیسرا ہوگا تیسری دلیل، ایسا نہیں۔ نبی کی بارگاہ کے ادب کا اصول بتا دیتے ہیں کہ اصول یہ ہے، جب یہ اصول پایا جائے گا وہ عمل جائز ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد 500 علماء نے یک زبان کہا تھا، کل ما کانا ادخلا فی الادب والاجلال کانا حسنا، کہا ہر وہ عمل جو نبی کے لیے محبت کے ساتھ کیا جائے وہ جائز اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کی محبت میں کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا یہی تو ہم کرتے ہیں، جھنڈے کس لیے لگائے؟ مصطفیٰ کی محبت میں ادب کے ساتھ لگائے ہیں۔ یہ ڈیکوریشن کس لیے؟ ہم نے کہا محبت میں لگائے ہیں۔ یہ سارا تام جھام کس لیے؟ ہم نے کہا نبی کی محبت میں، اس لیے جو عمل نبی کی محبت میں کیا جائے گا وہ عمل جائز اس لیے ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی محبت میں کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس میلاد النبی کی مبارک محفل کا انعقاد نبی کی محبت میں کیا گیا، اور یہ رات جو آج ہزاروں مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ آج کی رات میں مصطفیٰ تشریف لائے۔ بہت سارے علماء اعتراض کرتے ہیں، وہ علماء نہیں ہوتے، جوہلا ہوتے ہیں، بظاہر علماء۔ ایک شخص کا سوال آیا میرے پاس فیروز آباد میں، اس لیے کہ ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، کہیں سے اس کو حضرت اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کا وہ پہلا پیج مل گیا،
اس کے بعد کہتا ہے تم 12 کو جلوس نکالتے ہو، عید میلاد مناتے ہو، تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو 8 تاریخ لکھا ہے، 8 میں کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا عقل کے اندھے، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے اتنا علم چاہیے، جاہل اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھ سکتے۔ اور میں نے کہا تو کتابوں کی بات کر رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی کتاب کا خالی نام پڑھ کے بتا دے یار، کتاب تو پڑھنے کی بات ہے، پہلے نام پڑھ۔ میں نے کہا مولوی ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ، جو تو ہمیں فون پر بتا رہا ہے الحمدللہ ہم اس چیز کے حافظ ہیں، اعلیٰ حضرت نے 8 لکھا نہیں، اعلیٰ حضرت نے 5 قول لکھے ہیں، کہ کچھ نے کہا 9 تاریخ، کچھ نے کہا 8 تاریخ، کچھ نے کہا 13 تاریخ، کچھ نے کہا 12 تاریخ، لیکن فرماتے ہیں علماء جمہور کا یہ اتفاق ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی ولادت 12 ربیع النور شریف کو ہی ہوئی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف ہماری 12 سے ہے تو تو 8 میں منا لے، 13 میں منا لے، کسی تو منگا۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھو یہ سب کی قسمتوں میں نہیں ہوتا، یہ انہی کی قسمت میں ہوتا ہے جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ سرکار غوث العظم نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک میرا نام بھی نہیں لیتا جب تک میں نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا، کیا بات ہے بابا۔ میں نے کہا یہ سرکار غوث عالم ہے، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا جب یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ جب غوث کا نام بغیر غوث کی چاہت کے کوئی نہیں لے سکتا تو مصطفیٰ کا نام بغیر مصطفیٰ کی رضا کے کوئی نہیں لے سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات ہماری آج کی مبارک محفل جس کا انعقاد ہم نے میلاد النبی کے نام سے موسوم کیا ہے، سرکار مدینہ کی ولادت ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں آئے، سرکار جب دنیا میں آئے سرکار نے کیا طریقہ کیا دنیا کو درس دیا ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس مصطفیٰ کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ آج دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں رب نے دی ہیں، وسیلہ میرے مصطفیٰ کا ہے، برگ و ثمر کو پیدا کیا، وسیلہ میرے مصطفیٰ کا ہے، جن و بشر کو پیدا کیا، وسیلہ میرے مصطفیٰ کا ہے، خشک و تر کو پیدا کیا، وسیلہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ رب نے دنیا کی ساری دولتوں کے انبار ہمارے اور آپ کے ارد گرد جمع کرتی ہے، وسیلہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ رب ارشاد فرماتا ہے لولاکا لما خلقت الافلاک والارضین، اگر حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، برگ و ثمر کو پیدا نہ کرتا، جن و بشر کو پیدا نہ کرتا، لال و گوہر کو پیدا نہ کرتا، خشک و تر کو پیدا نہ کرتا۔ حق یہ ہے اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا۔ تو یہ دنیا کی ساری رنگینہ مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، اب اس کا حق ادا کرنا ہے تو نبی کا میلاد بھی منا لو اور نبی کی سیرت پر عمل کر کے بھی دکھا دو تاکہ دنیا دیکھ کر کے کہے یہ غلام مصطفیٰ آ رہا۔ ارے اب تو بول دو، سرکار کی آمد پر بھی آپ کے منہ نہیں کھل رہے، یہ کسی سائیکل پنجے والے کی ریلی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی مبارک مجلس ہے جس میں فرشتوں کا ورود ہوتا ہے، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، مگر ہم اس میں بھی بولنا نہیں چاہتے۔ ذرا جھوم کے بولو، ایک مرتبہ بیچ میں سے کوئی نعرہ لگاؤ، میلاد النبی کا ہے اس لیے میلاد النبی کا نعرہ بھی ہونا چاہیے، ان سے نہیں لگاؤں گا، آپ کھڑے ہو کر لگائیے، کھڑے ہو کر نعرہ لگائیے، کھڑے ہو کر لگا دیجیے۔ نوجوانوں برادران اسلام، آمد مصطفیٰ سرکار کریم کی یہ آمد جس کے صدقے میں رب نے ساری دنیا کو وجود عطا فرمائی، ساری خوشیاں جو ہمیں ملی ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں۔ حضرات محترم جب سرکار دنیا میں تشریف لائے ساری کائنات مسکرا رہی تھی، حور و غلماں مسکرا رہے تھے، جنت کے سارے باغات کو اور زیادہ مزین کر دیا گیا، مگر کائنات میں صرف ایک ایسا تھا جو رو رہا تھا اور وہ آج بھی اس کی اولادیں روتی رہتی ہیں۔ حضرات محترم جس شعر کو میں نے کل پڑھا تھا عزیزان محترم کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ہزاروں عید ربیع الاول، سوا
خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں اب جب تک سب نہیں بولو گے میں یہی پڑھتا رہوں گا چاہے میری فلائٹ ہی کیوں نہ چھوٹ جائے ذرا ہاتھ بنا کر بولے ہاتھوں کو پرچم بنا کر کے بولے نصیب چمکے ہے فرشتوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کھا رہے ہیں تو نعمتیں جن کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں تو نعمتیں جن کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں اور اس بات کے تعلق سے مصرع ملاحظہ فرمائیں شب ولادت میں ہر مسلمان کرے نہ کیوں جان و مال قربان شب ولادت میں ہر مسلمان کرے نہ کیوں جان و مال قربان کرے نہ کیوں جان و مال قربان ابو لہب جیسے سخت کافر ابو لہب جیسے سخت کافر جب ان سے یوں فیض پا رہے ہیں ابو لہب جیسے سخت کافر جب ان سے یوں فیض پا رہے ہیں نصیب چمکے ہے فرشتوں کے یہ عرش کے چاند آ رہے ہیں لحد میں اپنی جو ان کو پاؤں پکڑ کے دامن میں چل ہی جاؤں لحد میں اپنی جو ان کو پاؤں پکڑ کے دامن میں چل ہی جاؤں پکڑ کے دامن میں چل ہی جاؤں جو دل میں رہ کر چھپے تھے مجھ سے جو دل میں رہ کر چھپے تھے مجھ سے جو دل میں رہ کر چھپے تھے نعرہ رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سیرات کی آمد منیر کی آمد سیرات کی آمد منیر کی آمد نعرہ رسالت لحد میں اپنی جو ان کو پاؤں پکڑ کے دامن میں چل ہی جاؤں پکڑ کے دامن میں چل ہی جاؤں جو دل میں رہ کر چھپے تھے مجھ سے جو دل میں رہ کر چھپے تھے ہم سے جو دل میں رہ کر چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں جو دل میں رہ کر چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں نصیب چمکے ہے فرشتوں کے نصیب چمکے ہے فرشتوں کے عرش کے چاند آ
رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں پیشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا برادران اسلام، پیارے مصطفیٰ خدا کا نور بن کر کے آئے، نور بن کر تشریف لائے پیارے نبی۔ آج ساری دنیا جگمگا رہی ہے مصطفیٰ کے صدقے، مگر میرے بھائیوں اتنا بھی یاد رکھو کہ ہم میلاد مناتے ہیں، منانا چاہیے، بہت اچھا ہے، بہت ضروری بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم جلوس نکالیں اور نمازیں چھوڑ دیں۔ جلوس ہمارا نکل رہا ہے صاحب 2 کلومیٹر لمبا ہے، ہم نے 5 گھنٹے جلوس نکالا مگر نماز ظہر ختم کر دی۔ جلوس کا ثواب آپ کو ملا لیکن آپ نے ایک فرض چھوڑا ہے، اس کا عذاب کتنا ہوگا یہ معلوم؟ آج دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے اور اکثر جگہ یہ ہو جاتا ہے۔ جلوس آج بہت لمبے چوڑے پیمانے پر نکلنے لگے، ایک شہر میں 20-25 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، لوگوں کو چلنے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، مگر حضرات جلوس نکل رہا ہے، نماز ظہر ہو رہی ہے، لوگ اللہ اکبر نعرہ رسالت لگا رہے ہیں، مگر جس نعرہ رسالت کے ساتھ یا رسول اللہ پکار رہے ہو اس رسول کی سیرت کو تم نے بھلا دیا۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، جلوس اچھی چیز ہے مگر اتنا یاد رکھنا کہ اگر آقا کی سیرت پر عمل نہیں ہے تو پھر اللہ کے پیارے حبیب اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے، آپ نے جلوس تو نکالا تھا، آپ نے میری محبت کا حق تو ادا کرنا چاہا، مگر محبت کا حق تو یہ تھا، نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر تو نے نماز کو چھوڑ دیا اور تو جلوس نکالتا رہا تو اللہ کی نظر میں تو معطوب ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، جتنے ہم جلوس نکالیں کوئی عمل ہمارا جلوس میں خلاف شرع نہ ہو۔ اگر ہمیں جلوس نکالنا ہے ہم درود پڑھیں تو ادب کے ساتھ پڑھیں۔ آج نوجوان نسل کا حال یہ ہو چکا ہے، سونا آیا پڑھنے لگے، گانے لگے، اس کے اوپر بہت سے لوگ تھرکنے لگتے ہیں، بہت سے لوگ ناچنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ طریقہ تیرا نہیں، یہ تو 30ویں نسل کا طریقہ تھا۔ اگر تو مصطفیٰ کا جلوس نکالنے والا تھا تو ادب کے ساتھ ایسے علماء مصطفیٰ کی درود پڑھیں اور تو ہاتھ باندھ کر پکار الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ ادب اگر ہے تو جلوس بھی کامیاب ہے اور جلسہ بھی کامیاب۔ ہم نے جلوس نکالے، ڈھول بجا دیے، ناچ لیے، کود لیے، وہ جلوس نہیں، صرف اور صرف اللہ کا عذاب ہو جائے۔ آپ نبی کو راضی کرنے کے لیے جلوس نکالتے ہیں تو جس چیز کو مصطفیٰ نے پسند نہیں کیا، مصطفیٰ کو اس جلوس میں اگر وہ کریں گے تو نبی کو پسند ہوگا؟ بولیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب نے موڑ کیسا لے لیا، یہ کہاں سے ایک دم بالکل راؤنڈ ٹرن ہو گئے؟ میں نے کہا سنو، تقریروں کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے بہت جوش میں سنی اور 2 منٹ کے اندر آپ کو جنت پہنچا دیا گیا۔ میں نے کہا جنت اتنی آسان نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم پر ہے، جب چاہے جسے دے دے، ورنہ جنت کا مالک تو میرا حسین ہے کہ نہیں؟ اور وہ حسین 3 دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاجدار کربلا، فیضان تاجدار کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام یاد رکھو، اس حسین کے ایک سجدے کو اگر ایک طرف رکھا جائے، ساری دنیا کے سجدوں کو ایک طرف رکھا جائے تو حسین کا سجدہ بھاری ہو جائے گا۔ آپ اسی حسین سے محبت کا ہمدم بھرتے ہیں، اسی نبی کے نواسے سے محبت کا ہم یقین دلاتے ہیں، اس نبی سے محبت کا ہمدم بھرتے ہیں، مگر ہمارا کردار اگر ان جیسا نہ ہوگا تو آخر بتاؤ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا؟ جلوس نکلے گا انشاءاللہ، نکلے گا۔ وہ تو کہہ دیا کہ اتنی ٹولیاں ہو، اتنی ٹولیاں ہو، جب نکل جائے گا تو کون ٹولی اور ٹولہ لے کر گھوم رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یاد رکھو، جلوس اگر آپ کا زیادہ لمبا ہے اور
ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک ساتھ ہی کھڑے ہو کر سب لوگ پوری جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ہے کہ نہیں؟ اکثر ہوتا ہے نا ایسا، گھومتے رہے میرا گھر آیا تو میں گھر میں گھس گیا، دوسرے کا آیا تو دوسرا گھر میں گھس گیا۔ ظہر کی نماز میں کتنے لوگ ہیں مسجد میں جتنے عام طریقے سے جاتے تھے؟ میں نے کہا آج میلاد منائی ہے اور میلاد والے کی یاد اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا، یہ کون سا حق ہے آپ کی محبت کا؟ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، نوجوانوں تم سے نسلیں سدھرتی ہیں، نسلیں۔ جس قوم کا نوجوان صحیح ہو جائے وہ قوم زمین کی پستی سے اٹھ کر کے آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے، مگر شک یقین یہی ہے کہ ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنا کردار بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے اخلاق و اطوار بدلنا ہوں گے، اور وہ کب بدل سکتے ہیں؟ جب آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلتی ہوگی۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، آج میلاد النبی کی اس مبارک محفل میں بیٹھ کر یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، نمازوں کی پابندی ہوگی؟ ہوگی انشاءاللہ۔ وعدہ کر رہے ہو مصطفیٰ کی میلاد کی محفل میں؟ ہمیں یقین ہے کہ سرکار خود تشریف لاتے ہیں، سمجھ گئے؟ وعدہ ہے۔ اور یار وعدہ مجھ سے کیا کرو گے؟ خدا کے سامنے تو وعدہ ہر وقت ہی کرتے ہو نا، نبی اور خدا تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے نمازوں کی پابندی ہوگی، جھوٹ تو نہیں بولو گے۔ میلاد النبی میں بیٹھے ہو، مصطفیٰ کا کردار اپنانا پڑے گا۔ نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ۔ پوچھا گیا سرکار کیا ہے؟ نبی نے فرمایا جھوٹ۔ کیوں؟ کہ اسی سے ساری چیزوں کی ابتدا ہوتی ہے، اسی سے، جھوٹ سب سے بڑا۔ تو جھوٹ تو نہیں بولو گے۔ جلوس کل نکلے گا تو بالکل مصطفیٰ کی محبت میں نکلے گا نا، تو طریقہ بھی مصطفیٰ کے شیدائیوں جیسا ہوگا، ہوگا نا انشاءاللہ۔ جلوس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرچم بلند کریں، مصطفیٰ پر سلام پڑھیں، نبی پر درود پڑھیں، جگہ جگہ پر اپنے قیام کر کے ایسے علماء کی تقاریریں سنیں، وہ آپ کو فضائل مصطفیٰ بتائیں، فضائل اہل بیت بتائیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ڈیک ڈبے پورے کس لیے اور دوں کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ جلوس تھوڑی ہے۔ جلوس کا ادب بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ دوں بجا رہا ہے، اس پر کوئی تیسرا ناچ رہا ہے یا تھرک رہا ہے، تو یہ شریعت نے حرام کیا ہے، حرام۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کی سیرت اپنائیں۔ انشاءاللہ العزیز عمل ہوگا، ہوگا انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی ہوگی، جھوٹ تو نہیں بولیں گے، ہر برے چیزوں سے ہم دور رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی قول پر وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَبَائِثِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، کہ جس جگہ میلاد کا انعقاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس جگہ کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ مولا تعالیٰ اس مبارک میلاد النبی کی مبارک رات کے صدقے ہماری اس بستی کو تمام بلاؤں سے نجات عطا فرمائے، اور تمام اہل بستی پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ ہم سب کو مولا تعالیٰ سیرت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ السلام